برادران ملت اسلامیہ، معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ممبر پر جلوہ فرما علماء اکرام، حفاظ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بغردابی بلا استاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا علیہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح فرماتے ہیں، آبلے پاؤں میں پڑ جائیں جو چلتے چلتے، آبلے پاؤں میں پڑ جائیں جو چلتے چلتے، ان کے کوچے میں چلوں سر سے قدم کی صورت، ان کے کوچے میں چلوں سر سے قدم کی صورت۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے 10 منٹ دیے گئے ہیں، میں اپنے انہی منٹوں کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم اس شہر کی اے محبوب تم اس میں تشریف فرما ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کی قسم ارشاد فرمائی، مکہ شہر کی قسم کو یاد فرمایا۔ کسی چیز کی قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہو، جب اس چیز کی کوالٹی بتانا مقصود ہو، اس کی قیمت کو بتانا مقصود ہو، تب اس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب عالم تصور میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کر لیجئے، اے میرے مولا، کیا تو نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ اے میرے پروردگار عالم، کیا مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں حجر اسود ہے؟ کیا مکہ کی قسم اس لیے کھائی وہاں مقام ابراہیم ہے؟ کیا مکہ کی قسم اس لیے کھائی وہاں صفا و مروہ ہے؟ کیا مکہ کی قسم اس لیے کھائی وہاں میدان منا و عرفات ہے؟ کیا مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں مزدلفہ ہے؟ اے پروردگار عالم، مکہ کی قسم کو ارشاد کیوں فرمایا؟ مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز آئے گی، میرے بندے یہ مت سمجھنا کہ میں نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ وہاں حجر اسود ہے، یہ مت سمجھنا میں نے اس لیے قسم کھائی ہے وہاں مقام ابراہیم ہے، یہ مت سمجھنا میں نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ وہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی عرفات و منا مزدلفہ ہے، میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں حجر اسود ہے، میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، میں نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ اے پروردگار عالم، پھر تو نے قسم کیوں کھائی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے بندے ان چیزوں کی وجہ سے میں نے قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ میں نے اپنا محبوب مکہ میں بھیجا ہے اس لیے قسم کھائی ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو مکہ میں بھیجا ہے اس لیے قسم کھائی ہے۔ اپنے ذہن کو قریب کریں،
اللہ تبارک و تعالی مکہ کی قسم اس لیے کھائے کہ وہاں محبوب کے قدم لگ گئے، مکہ کی زمین نے محبوب کے قدم کا بوسہ لے لیا تو اللہ نے مکہ شہر کی قسم یاد فرما لی، پھر اس مدینے کی زمین کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں قدم ہی نہیں لگے بلکہ حضور کا پورا جسد مبارک وہی ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا جاؤ تو ہوش سنبھال کے جانا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہاں جانے والوں ذرا ہوش سے قدم رکھنا۔ میرے مفتی اعظم ہند تو یہاں تک فرماتے ہیں کاش میرے ساتھ ایسا ہو جائے آبلے پاؤں میں پڑ جائیں جو چلتے چلتے ان کے کوچے میں چلوں سر سے قدم کی صورت، مجھے کوئی بہانہ مل جائے، اگر میں سر سے چلوں پیر اوپر ہوں لوگ کہیں گے بے ادب ہے، جب میرے پاس کوئی بہانہ ہوگا تو میں کہوں گا میرے پیروں میں تو آبلے پڑ گئے ہیں، آبلوں کا بہانہ ہوگا ان کے کوچے میں اپنے سر سے چلوں گا۔ آئیے عاشق مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ شریف کا ذکر ہو اور امام مالک کا ذکر نہ آئے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق مدینہ ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے، پیر میں کانٹا چبھ گیا، پیر میں کانٹا چبھا، اس کانٹے کو آپ نے نکالا نہیں، ایسے ہی چلتے تھے، تکلیف ہوتی تھی پیر اٹھا کر کے چلتے تھے۔ اب چاہنے والوں نے کہا حضور جب پیر میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس کانٹے کو نکال کیوں نہ دیا جائے؟ حضرت امام مالک کا جواب سنیں، کہنے لگے او میرے چاہنے والوں تم نے تو کہہ دیا، میں تو یہ کہتا ہوں اس کی جگہ پیر میں نہیں، اس کی جگہ تو میرے دل میں تھی۔ آگے فرماتے ہیں تم اسے نکالنے کی بات کرتے ہو، میدان محشر میں جب جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مالک میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے لیے تیرے محبوب کے دیار کا کانٹا لے کر کے آیا ہوں۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کانٹا تحفے میں پیش کر دوں گا تیرے محبوب کے دیار کا کانٹا لایا ہوں تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق مدینہ ہیں، مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے ہیں، دیوار کو چومنے لگے، دیواروں کو چومنے لگے۔ اب لوگوں نے کہا امام مالک آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو درس حدیث دیتے ہیں مدینہ شریف میں، آپ کا تو مقام اور رتبہ بہت بلند و بالا ہے، آپ دیوار کیوں چوم رہے ہیں؟ حضرت امام مالک نے کہا میں دیوار اس لیے چوم رہا ہوں، کہا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا کوئی حصہ ان دیواروں سے لگ گیا ہو۔ اب لوگ کہنے لگے امام مالک آپ تو بہت بڑے امام ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح نہیں چلتے تھے بلکہ آپ تو سیدھے سیدھے چلتے تھے، تو آپ کا جسم دیوار سے کیسے لگ سکتا ہے؟ اب عاشق مدینہ ہے، عاشق رسول ہیں تو عشق بھی ویسا ہی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت امام مالک نے جب یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے میرے نبی کے جسم کا کوئی حصہ ان دیواروں سے لگ گیا ہو، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح نہیں چلتے تھے کہ آپ کا جسم کا کوئی حصہ دیوار سے لگ جائے گا؟ تو حضرت امام مالک کا عشق آگے بڑھا اور جواب دیا اگر جسم نہیں لگا ہوگا تو میرے نبی نے تو دیکھا ہوگا، ان دیواروں کو میرے نبی نے تو دیکھا ہوگا۔ اب لوگ پھر بولے امام مالک ہم تو سمجھتے تھے بہت سمجھدار آدمی ہو، بڑے امام ہو، مقام و رتبہ اعلیٰ ہے۔ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا تھا کہ حضور جب چلتے تھے تو نظریں نیچی کی کر کے چلا کرتے تھے؟ جب حضور چلتے تھے تو نظروں کو نیچے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں اور عاشق ہیں۔ جب کوئی عاشق ہوتا ہے نا تو عشق والے جو جواب دیتا ہے وہ سننے کے لائق ہوتے ہیں۔ جب کہا کہ حضور نے دیکھا ہوگا تو کہا حضور تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے۔ تو حضرت سیدنا امام مالک نے کہا
میں نے دیواروں کو چوما، تمہیں اعتراض ہوا، تم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ان سے نہیں لگا ہوگا، میں نے مان لیا۔ تم نے کہا حضور ان کو نہیں دیکھتے تھے، حضور نگاہیں نیچی کر کے چلا کرتے تھے، میں نے مان لیا۔ لیکن سنو سنو، اگر میرے آقا کا جسم نہیں لگا ہے، میرے آقا نے نہیں دیکھا ہے، تو ان دیواروں نے تو میرے آقا کو دیکھا ہوگا۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔